کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس، یا اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو، پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں۔ تو یہ ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں۔ شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں، لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، صفا نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی، وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے۔ اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، لیلۃ القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں؟ جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے، اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز، لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ، اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہونا، اور کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے، یا خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں 23 25ویں 27 29، تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا، لیکن اس وقت آپ جو عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی زیادہ ہوگا، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے، اور عام طور پہ عبادت کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن خصوصاً رمضان میں ثواب اور ملے گا، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ شیطان، اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو قید کرے رکھتا ہے، تو ہمیں اور ثواب ملے گا، اور خصوصاً رمضان کے اندر آخری عشرے میں اور ثواب ملے گا، اور خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹ سے 21ویں 23 25 27 29 ان راتوں میں اور ثواب ملے گا، اسی لیے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے، لیکن سال کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں باقی رات میں بات نہیں کرنا چاہیے، ہر روز کرے تو بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے، جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔